اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رزق میں تنگی کیوں آ رہی ہے، یہ نوٹ کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کیا ہوگا۔ رزق میں آپ کے تنگی کیوں آ رہی ہے، تنگ دستی کیوں آ رہی ہے، پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے، پیسہ آپ کا بیماریوں میں کیوں جا رہا ہے یا کہیں فضول جگہوں پر کیوں جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ دیکھیں اللہ پاک تو غیب سے نوازتا ہے اس بات پر۔ جب آپ نے کامل یقین رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، پھر آپ کوئی اسٹیپ اٹھاتے تو آپ یقین مانیے کہ اس میں آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ ناکامی کا لفظ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی، یہ ہمیشہ سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکامی کو اپنی قسمت کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے میں جو بھی اسٹیپ اٹھاؤں گا وہ صرف اور صرف ناکام ہی ہوگا، اور وہ ناکام ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ منتھلی اگر کسی کی سیلری ملتی ہے، یا جاب پرسن ہے، یا بزنس والا بندہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر کے 10 دن 15 دن جو ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہی پیسوں میں بے برکتی، برکت نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے برکت، وہ برکت ختم ہو چکی ہے۔ رزق میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بتاتا ہوں جو ہمارے حضرت نے ہمیں بتائی تھی، اور اس پہ الحمدللہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پیسوں میں برکت بے تحاشا آ جائے گی، پیسوں میں برکت آ جائے گی، آپ کے اوپر پیسہ برسنے لگے گا، ذرائع آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ خوشحال ہوں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ یار ہاں میں خوشحال ہوں، اور مجھے اب مختلف ایسے جگہوں پر پیسے لگانے چاہیے جہاں سے مختلف ذرائع سے انکم ہونی چاہیے، یعنی کہ انکم ہو۔ اب جب آپ کے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، جب آپ کی مختلف جگہوں سے آپ کے پاس انکم جنریٹ ہوتی ہے تو آپ کے پیسوں میں آپ یقین مانیے کہ آپ کے پیسہ ڈبل ہوتا ہے۔ اس کو آپ پھر دیکھا جائے تو ملٹیپلائی کرتے رہے، ملٹیپل طریقوں سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے تو پیسہ ڈبل ہی ہوگا آپ کا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے۔ اللہ پر جب کامل یقین ہوگا تو آپ کے معاملات خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے میں جو آپ کو بات بتا دوں، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہمارے حضرت نے جو ہمیں بتایا وہ نفل کا بتایا، ہمیں نوافل کے بارے میں بتایا کہ نوافل پڑھا کرو، نوافل کے بڑے فائدے۔ اچھا ایک بات ہوں گا، اگر رزق میں تنگ دستی ہے، اگر پیسہ آپ کے پاس نہیں آ رہا، پیسہ رک گیا ہے، بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، تو آپ اس طرح سے پڑھو گے تو آپ یقین مانو کہ کروڑوں روپے کے مالک بن سکتے ہو۔ صرف اور صرف یقین، آپ کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، آپ وہ تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہو، آپ عشاء کے بعد پڑھ لو، جب دل چاہے پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ بہترین اس کا جو آپ کو فائدہ ملے گا تہجد میں ملے گا، ویسے آپ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو لوگ تہجد میں نہیں اٹھ پاتے وہ دن میں کبھی بھی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں، جیسے نفل پڑھتے ہیں ویسی طرح التحیات میں جب پڑھتے ہیں تو ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات پورا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تشہد جسے کہتے ہیں۔ تو آخر میں ایک دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے آئیڈیا سے، اندازے کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں، آئیڈیا سے اندازے کے مطابق پڑھنا ہے، پہ سلام پھیر لینا، اور پہ خوب اپنے نصیب کے لیے رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے رزق کے لیے۔ آپ یقین مانیے کروڑوں روپے کے مالک بن جائیں گے، اتنا پیسہ برسے گا۔ آپ حقیقتاً بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کافی جگہوں پر جب میں پھنسا ہوں اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہوئی ہے، میں نے یہ عمل کیا، اور استغفار جو ہے میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ استغفار لازمی پڑھو یار، 3 تسبیحات جو میں کہتا ہوں وہ لازمی پڑھنی ہے اپنے، اس سے زندگی چینج ہوتی ہے۔ ایک استغفار، ایک درود شریف، اور ایک تیسرا کلمہ، یہ نہیں چھوڑنا کبھی بھی زندگی میں، اس سے بہت بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ پڑھیں، اور آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے ہیں نفل پڑھیں، اور جو بھی مسئلے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔